ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ اس گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھی، تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی غلط حرکت کر دی۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی میں سے گزرے جس گلی میں مسجد تھی۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب کی یہ بات ان تینوں کے دل کو جا لگی کیونکہ وہ تینوں بھی اکلوتی بہنوں کے بھائی تھے۔ ان تینوں نے کہا اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی، ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے گی۔ وہ تینوں اس گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک ریشم کے داغے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور الرحیم ہے، تمہیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کر دیں گی۔ وہ لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ تینوں کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں بھی رو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ تم ان تینوں آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ تو ان تینوں نے کہا اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی کیا تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکے، اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بڑے ہو کر وہ بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا اس رات تم سے زبردستی کرنے والے ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں بہنوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ایک بہن نے ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار تم نے خاک میں ملا دیے، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو دوسری نے کہا کہ واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس آئے ہیں، اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے اور اسی طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضامند ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہیں اس مسئلے کا بتاتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان تینوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر
खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगी तो तुम्हें एक अजीबो गरीब खुशबू महसूस होगी, क्योंकि हर मुसलमान चाहे जितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अगर उसने नबी का कलमा पढ़ लिया हो तो उसके जिस्म से एक अजीबो गरीब खुशबू निकलती है और वो खुशबू हर एक में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम उन तीनों में खुशबू सूंघोगी तो तुम्हें महसूस होगा कि उस दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। ये सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए और फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद कहा कि इमाम साहब, मुझे पता चल गया है कि उस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने उस लड़की और लड़के को अलहदा बिठा दिया और फिर उस दूसरी लड़की को कहा कि इन दोनों में से चेक करो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सा शख्स था जो तुम्हारे करीब आया था। तो उस लड़की ने कहा, दूसरा आदमी है जिससे खुशबू आ रही है, जो उस रात जबरदस्ती करते वक्त उसके जिस्म से आती थी। इमाम साहब ने उसको भी अलहदा बिठा दिया और फिर तीसरी लड़की को कहा कि ये आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी को देखकर वो सब बड़े मुतासिर हुए। फिर इमाम साहब ने उन तीनों का निकाह पढ़ा दिया और तीनों अपनी अपनी गलती की तलाफी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। और जब 1 साल बाद तीनों के बच्चे पैदा हुए तो उनकी शक्लें अपने अपने बाप पर थी। प्यारे दोस्तों, ये एक शॉर्ट सी स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।